بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، شکریہ۔ انہی جوان مردوں میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ انمار کے غلام تھے۔ انمار روز لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور ان کے سر پر رکھ دیا کرتی۔ اس کے علاوہ اور نہ جانے ان پر کیا کیا ستم ہوتے۔ حد یہ ہے کہ ایک دن کوئلے دہکائے گئے اور وہ ان پر چت لٹا دیے گئے اور اسی حال میں کوئلے ٹھنڈے ہو گئے۔ تاب نہ لا کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بے دردیوں کی فریاد رحمت عالم سے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، خدایا خباب کی مدد فرما۔ چنانچہ دعا رنگ لائی اور انمار کے سر میں کوئی بیماری ہو گئی۔ حکیموں نے اس کا علاج بتایا، اگر گرم سلاخوں سے اس کے سر کو داغا جائے تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی سلاخیں گرم کرتے اور پھر اس کا سر داغتے۔ انہی جوان مردوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور خلف کے بیٹے امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کا کھانا پینا سب بند کر دیتا۔ پھر جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک دوپہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتا اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا کر کہتا، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور لات و عزا کو پوجو، ورنہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتے رہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سارے مظالم سہتے رہے اور اس وقت بھی ان کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوتے، احدن احدن، ایک ہے بس ایک ہے۔ وہ تو ایمان کے نشہ میں چور تھے اور وہ نشہ ایسا نہ تھا جو ان تلخیوں سے اتر جاتا، چنانچہ جوش کے عالم میں وہ بار بار یہی الفاظ دہراتے۔ رحمت عالم کا گزر ہوتا تو ان کی یہ مظلومی دیکھ کر تڑپ اٹھتے اور بہت ہی درد بھرے لہجے میں فرماتے، بلال گھبراؤ نہیں، احد بہت جلد سب سے نجات دے دے گا۔ ورقہ بن نوفل کا گزر ہوتا تو وہ کہتے، بلال بخدا وہ ایک ہی ہے، ہاں وہ ایک ہی ہے۔ پھر وہ ظالموں کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے اسی طرح اس کی جان لے لی تو میں اس کی قبر کو زیارت گاہ بناؤں گا۔ غرض حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سختیاں جھیلتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ بالآخر ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کے پاس گئے اور بولے، ارے تجھ کو ذرا بھی خدا کا ڈر نہیں کہ اس بیچارے کو مارے ڈال رہا ہے؟ وہ بولا، تم نے ہی تو اس کو بگاڑا ہے، اب تم ہی بچاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک مشرک غلام ہے، تو اسے لے لے اور اسے مجھے دے دے۔ وہ بولا، چلو منظور ہے، لے جاؤ اسے۔ اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام امیہ کو دے دیا اور اس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آزاد کر دیا۔ صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں اور نہ جانے کتنے غلام تھے جو مسلمان ہو گئے اور اس جرم میں بے رحم آقاؤں کی سفاکیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مظالم کو دیکھ دیکھ کر تڑپ اٹھتے۔ آخر ان سے رہا نہ گیا اور سب کو خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے باپ نے کہا، بیٹے تم تو بہت کمزور غلام آزاد کر رہے ہو، ذرا ایسے غلام آزاد کرو جو بہادر اور طاقتور ہوں کہ وقت پڑے تو کچھ کام بھی آ سکیں اور مصیبت میں تمہاری مدد کر سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان میرا مقصد تو صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں یہ بات بہت پسند آئی اور وحی ہوئی۔ ترجمہ، اور کسی کا اس کے ذمہ کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، اسے بس اپنے بلند و برتر رب کی خوشی حاصل کرنی ہے اور وہ جلد ہی راضی ہو جائے گا۔ ابو جہل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں ذرا بھی نرم نہ پڑا اور وہ موقع بہ موقع دل کا غبار نکالتا رہتا۔ نبوت کا 6واں سال تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گالیاں دینے لگا اور جتنا برا بھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتا تھا کہتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ نہ لگے۔ منہ لگنا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئے۔ یہ بات اس کو اور کھل گئی اور وہ غصے سے بے تاب ہو گیا۔ چنانچہ جھک کر اس نے زمین سے
मुट्ठी भर कंकरी उठाई और रुए मुबारक पर फेंक दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर तक सलावातें सुनाता रहा और मुंह में जो कुछ आता रहा बकता रहा। वहीं एक लौंडी खड़ी ये सब देख रही थी। ये अब्दुल्ला तीमी की लौंडी थी। हाँ, वही अब्दुल्ला तीमी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का चचाज़ाद भाई था। कुरैश के सरदारों में इसका शुमार था और बहुत ही दौलतमंद रईस था, मगर अय्याशी और बदकारी में ताक था। बांदियाँ खरीद कर रखता और इनसे बदकारी कराता। रसूल खुदा से दुश्मन खुदा का यह सलूक इस लौंडी का दिल भर आया, क्योंकि इस्लाम से इसको बड़ी मोहब्बत और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह उल्फत थी। अगरचा लोग इस बात से बेखबर थे और इसने भी कभी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि इसको ख़तरा था कि अगर आका जान गया तो मारते मारते बेदम कर देगा। शाम को इसे पैरों की चाप सुनाई दी। ये चाप अबू कैस नामी पहाड़ की तरफ से आ रही थी। देखा तो एक आदमी चला आ रहा था। कद दरमियाना था, आंखें सयाह थी, कांधे चौड़े चौड़े थे, चेहरे से वकार और हैबत टपक रही थी। कमर में तलवार बंधी हुई थी और गर्दन से कमान लटक रही थी। पुश्त पर तरकश भी था। वो कौन था? शेर कुरैश हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था। हाँ, वही हमज़ा जो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। एक रिश्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाला का बेटा था और दूध शरीक भाई भी था। वो शिकार से वापस हुआ था और काबा का तवाफ़ करने जा रहा था। इसका हमेशा यही मामूल था। शिकार से वापस होकर सबसे पहले वो काबा जाता, वहाँ पहुँचकर तवाफ़ करता और फिर घर वापस आता। हमज़ा करीब हुआ तो लौंडी बोली, अबू अम्मारा, क्या आप लोगों में गैरत नाम को न रही कि बनी मखजूम के गुंडे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी आज़ादी से सता रहे हैं? हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चलते चलते रुक गया और बड़ी हैरानी से इसने पूछा, अब्दुल्ला की लौंडी, तू क्या कह रही है? लौंडी ने जवाब दिया, मैं क्या बताऊं, आज तुम्हारे भतीजे पे क्या बीती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर थे कि इतने में कहीं से अबू जहल भी आ गया। आते ही इसने वो गालियां दी कि मैं तो सर पीट के रह गई। फिर इसी पर इसने बस न किया, मुट्ठी भर कंकरी भी इसने रुए मुबारक पर फेंक दी। हमज़ा ने कहा, क्या ये तूने बात आंखों से देखी है? लौंडी बोली, हाँ हाँ, मेरी इन आंखों ने देखा है और मेरे इन कानों ने सुना है। यह सुनना था कि हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से से लाल हो गया। चनाचा लपक कर वो काबा गया और आज किसी से कोई बातचीत न की, सलाम तक न किया। पहुँचते ही वहाँ अबू जहल पर नज़र पड़ गई जो लोगों के दरमियान बैठा था। हमज़ा तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा और कमान संभाल कर इस ज़ोर से मारी कि इसका सर फट गया। अब क्या था, खून का फवारा जारी हो गया और पूरा चेहरा लहू लहान हो गया। फिर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फटकारते हुए कहा, वो मेरा भतीजा है जिसे तूने बेवारिस समझ रखा है। वो मेरा भतीजा है जिसका चेहरा गालियाँ और पत्थर खाने के लिए नहीं है। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बारौब आदमी था। इसके गुस्से से हर एक कांपता था। वो बिगड़ जाता तो कोई बोल ना सकता था। इसलिए अबू जहल ने इस खता को खुशनुमा बनाते हुए कहा, साहब, इसने तो हमको उल्लू समझ लिया है। जो चाहता है बक देता है। कभी हमारी अक्लों पे चोटें करता है और कभी बाप दादा के खिलाफ आवाज़ उठाता है। इस पर भी बस नहीं, वो हमारे देवताओं तक को नहीं बख्शता। फिर हमारे जितने लोंडी गुलाम हैं इन सब को वो बहकाता है। हमज़ा बोला, तुमसे ज़्यादा नादान है भी कौन कि अल्लाह को छोड़कर बेजान मूर्तियों को पूजते हो। सुन लो, मैं भतीजे के साथ हूँ। अब इस्लाम ही के लिए मेरा जीना है और इस्लाम ही के लिए मेरा मरना है। चूँकि अबू जहल कबीला बनी मखजूम से था और वहाँ इस कबीले के भी कुछ लोग मौजूद थे, इसलिए वह फ़ौरन अबू जहल की मदद के लिए उठ खड़े हुए और बोले, हमज़ा, मालूम होता है कि तुम अपने दीन से फिर गए हो और किसी और के चक्कर में आ गए हो। हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जब इसका हक़ होना मुझ पर वाज़िया हो गया तो फिर क्यों ना मानूं। सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो कुछ वो कहते हैं बिल्कुल हक़ है। खुदा की कसम, अब मैं इससे नहीं फिर सकता। हाँ, अगर तुम सच्चे हो और कुछ बलबूता रखते हो तो रोक कर देख लो। अबू जहल ने हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये गुस्सा देखा तो वो डरा और समझ गया कि इसका अंजाम अच्छा नहीं हो सकता। चनाचा साथियों से बोला, हटाओ, जाने दो,
میں نے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس طرح حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مجمع میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا اور پوری بے باکی سے کہہ دیا کہ میرا وہی دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مگر پھر لوٹ کر جب گھر آئے تو فکر مند ہوئے کہ کیا میں جو کچھ کہہ کر آیا ہوں صحیح ہے؟ کیا میں نے غلط بات کا تو اعلان نہیں کیا؟ کہیں میں جذبات کی روح میں تو نہیں بہہ گیا؟ اسی طرح وہ سوچتے رہے اور سوچتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں میں رات کٹ گئی۔ وہ پوری رات جاگتے رہے اور دعا کرتے رہے، خدایا مجھ کو سیدھا راستہ دکھا، میرے دل کو قرار عطا فرما۔ پھر صبح ہوئی تو انہیں ایسا معلوم ہوا گویا سینے کے پٹ کھل گئے، دل کو پورا اطمینان ہو گیا اور باطن نور یقین سے جگمگا اٹھا۔ چنانچہ وہ دوڑے ہوئے بھتیجے کے پاس آئے اور اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی، نیز مرتے دم تک دین کے لیے جان لڑانے کا عہد کیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے ایوان کفر میں زلزلہ آ گیا، کیونکہ باطل ایک بہت بڑے بہادر اور جانباز سپاہی سے محروم ہو گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی، اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا اس وقت چہرہ مبارک گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا اور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ نیز اسی موقع پر بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، خدایا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت قدم رکھ، کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے بڑے پہلوان تھے۔ ان کی بہادری کا ہر طرف چرچا تھا، ہر چھوٹا بڑا ان سے دبتا تھا۔ اس طرح ان کا مسلمان ہونا اسلام کے دور اقبال کا آغاز تھا، اور پھر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، خدایا عمر اور عمروں میں جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس سے اسلام کی مدد فرما۔ عمر خطاب کا بیٹا تھا اور عمرو ابو جہل ہشام کا۔ یہ دونوں بھی قریش کے بہت ہی طاقتور اور با اثر سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے کہ اسلام کی شوکت دوبالا ہو جائے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔